یہ سیلف ٹرانسفارمیشن کے سفر میں ایک اور مقام آتا ہے جس کے اندر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سمندر آپ کے اندر آ گیا. کہتے ہیں نا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، کہ آپ کے اندر سمندر ہیں، وہ سمندر اتنے گہرے اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ آپ اس کے اندر ڈوب رہے ہیں، لیکن پھر آپ کو یہ ریئلائزیشن آتی ہے کہ ساحل بھی آپ کے اندر ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک بہت چھوٹی بحر کی غزل ہے جس کو میں آپ سے ابھی شیئر کرتا ہوں اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کبھی سادہ کبھی مشکل، کبھی سادہ کبھی مشکل، کبھی جادہ کبھی منزل. کہ زندگی کے اندر کبھی آپ کے پاس وہ وقت آتے ہیں جو بڑے سادہ ہوتے ہیں، بڑے آسان ہوتے ہیں، اور کبھی آپ کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. کبھی جادہ ہوتا ہے، راستہ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ نے ٹریول کرنا ہوتا ہے، اور کبھی منزل ہوتی ہے جس کے اوپر آپ پہنچ جاتے ہیں. یہ جو دنیا کے اندر یہ جو زمان و مکان کا کھیل ہے جس کے اندر ہمیں بھیج دیا گیا ہے، یہ جو 40 50 60 70 سال کی زندگی ہے، یہ عبارت ہی اس سے ہے کہ ہم زندگی میں سادگی سے مشکل کی طرف، مشکل سے سادگی کی طرف سفر کیسے کرتے ہیں، راہوں سے منزلیں کیسے پاتے ہیں، اور ان منزلوں پر پہنچنے کے بعد نئی راہوں کا تعین کیسے کرتے ہیں. تو یہ ایک آغاز ہے، ویسے بھی مطلع ہے یہ شعر کا، یہ ایک آغاز ہے سوچ کا کہ اگر انسان اس چیز کے لیے راضی ہو کہ ہاں زندگی کے اتار چڑھاؤ سے مجھے گزرنا ہے، زندگی کے اچھے برے میں سے مجھے گزرنا ہے، تو وہ ایک انرچڈ زندگی، ایک بامانی زندگی گزار پاتا ہے. اور ہے کہ ہوئے کس کس جگہ گھائل، کیا کتنوں کو کیا قائل. جب آپ زندگی میں اس راستے پہ چلتے ہیں تو جب آپ خود کو پہچانتے ہیں، راستوں کو پہچانتے ہیں، تو پھر آپ دوسروں کو بھی وہ راستے بتانا چاہتے ہیں، دوسروں کو بھی چاہتے ہیں کہ ان راستوں پر چلیں. یہ زندگی بھر یہی ہوتا رہا ہے کہ حقیقت جس شخص کی سمجھ میں آتی ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ صرف اس کو اپنی ذات تک نہ رکھوں، اسے لوگوں تک پہنچاؤں، لیکن اس کے نتیجے میں آپ گھائل بھی ہوتے ہیں. اس لیے کہ یہ تو ایک طرح سے انبیاء کی سنت ہے کہ جب بھی انہوں نے کسی کو سچ بتانے کی کوشش کی ہے تو سب سے پہلے ان کے اپنے لوگ ہی ان کے خلاف ہو گئے ہیں. تو سچ بولنے کی ایک قیمت دینی پڑتی ہے، لوگ آپ کو گھائل کرتے ہیں. تو ہوئے کس کس جگہ گھائل، کیا کتنوں کو کیا قائل. کتنے لوگوں کو آپ کتنا کے قائل کر سکتے ہیں، اور کس کس شخص سے آپ کتنا گھائل ہوتے ہیں، یہ سفر ہی آپ کو بتاتا ہے. کوئی شخص زیادہ لوگوں کو قائل کر سکتا ہے، کوئی زیادہ لوگوں سے گھائل ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک سفر کی نشانی ہے کہ اس شخص نے ایک مضبوط زندگی گزاری ہے، بھرپور زندگی گزاری ہے. اور ہے کہ یہ ایک ادراک کا لمحہ میری تکلیف کا حاصل. یہ جو غم ہستی ہے اس کے اندر ایک لمحہ آتا ہے ادراک کا جس میں آپ کو اپنی زندگی کے ہونے کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے. جو ایگزسٹینشل کوسچنز آپ کے اندر پیدا ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا ہوں، میں کیوں ہوں، میرا رب کون ہے، مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، وہ مقصد، وہ ادراک کا ایک لمحہ جب آپ کو حاصل ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی ساری زندگی کی تکلیف کا حاصل ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اٹ واز ورتھ اٹ. دنیا کی سادہ سی ایک مثال لے لیں، کوئی کرکٹ کا ورلڈ کپ بھی ہوتا ہے تو ایک آدمی انجری میں بھی کھیلتا ہے، تکلیف میں بھی کھیلتا ہے، مشکل سرکمسٹینسز میں بھی کھیلتا ہے، لیکن جب وہ جیت جاتا ہے اور کپ پکڑتا ہے تو اس کو سڈنلی لگتا ہے کہ یہ جو پورا سفر تھا یہ ایک طرح سے میرے لیے ورتھ اٹ تھا، مجھے یہ حاصل ہو گیا. تو زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر جب اپنی ہستی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو تکلیف کا حاصل وہ ادراک کا لمحہ ہے جس کے اندر آپ کو اپنے ہونے کا جواز مل جاتا ہے، آپ کو اپنے ہونے کی وجہ پتہ لگ جاتی ہے. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے وہ اگلے شعر میں ہے کہ دھواں اٹھتا رہا برسوں، سلگتا رہ گیا یہ دل. کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو منجمد ہوتے ہیں، ان میں برفیں جم گئی ہوتی ہیں، وہ حرارت پا ہی نہیں سکتے. اور کچھ دل ایسے ہیں جو حرارت کو ایسا پاتے ہیں کہ وہ خود کوئلہ بن جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دھواں نہیں اٹھتا، ان میں سے کوئی بھاپ نہیں اٹھتی، وہ سلگتے ہیں اور اپنی حدت سے آپ کے پورے جسم کو توانائی دیتے ہیں، آپ کی روح کو توانائی دیتے ہیں. لیکن کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو برف ہوتے ہیں، گیلے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو آگ لگا دی جاتی ہے. وہ میرا یہ ایک اور شعر ہے کہ کوئلہ گیلا ہو اور آگ لگا دیں اس کو، منجمد سینوں سے کچھ ایسے دخاں ملتے ہیں کہ جیسے گیلے کوئلے کو آگ لگا دیں تو جیسے دھواں اٹھتا ہے نا، اسی طریقے سے جمے ہوئے دل کو بھی اگر آگ لگا دیں تو اس سے بھی دھواں اٹھتا ہے، اس لیے کہ نہ تو وہ ٹھنڈا رہ سکتا ہے اور نہ ہی وہ سلگ سکتا ہے. تو آپ کا دل بھی، آپ کا قلب بھی سالوں بسا اوقات اس کیفیت کے اندر رہتا ہے کہ اس میں سے دھواں اٹھتا رہتا ہے اور وہ سلگتا رہتا ہے. نہ وہ پوری طرح سے آگ پکڑ سکتا ہے کہ وہ کندن ہو جائے، وہ حرارت دینے لگ جائے، وہ آپ کے قلب کو گرمائش دینے لگ جائے، اور نہ ہی وہ منجمد ہوتا ہے. اس تکلیف سے پھر آپ کو گزرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے اپنے گیلے دل کو، اگر آپ نے اپنے بوجھل دل کو، اپنے منجمد دل کو کوئلہ بنانا ہے تو پہلے اس پورے سفر سے گزرنا پڑتا ہے جس کے اندر آپ اسے آگ لگاتے ہیں اور پھر اس سے دھواں اٹھتا ہے، اس کی نمی خارج ہوتی ہے. اور ہے کہ میرے اندر سمندر تھا،
میرے اندر سمندر تھا، میرے اندر ہی تھا ساحل۔ یہ سیلف ٹرانسفارمیشن کے سفر میں ایک اور مقام آتا ہے جس کے اندر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سمندر آپ کے اندر آ گیا۔ کہتے ہیں نا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، کہ آپ کے اندر سمندر ہیں، وہ سمندر اتنے گہرے اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ آپ اس کے اندر ڈوب رہے ہیں، لیکن پھر آپ کو یہ ریئلائزیشن آتی ہے کہ ساحل بھی آپ کے اندر ہی ہے۔ اگر آپ نے اس سمندر کا سفر کر لیا تو آپ ساحل تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ وہ جو میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ انسان ایک جہان صغیر ہے، انسان کے اپنے اندر ایک کائنات ہے، تو آپ اپنے ہی اندر کے سمندر میں ڈوب بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ کہیں پیراکی کر لیں یا آپ اگر کہیں بادبان والی کشتی بنا لیں اور اندر کی ہواؤں سے رستہ ڈھونڈیں تو آخر کار آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ ایک ساحل بھی ہے اور آپ اس ساحل تک پہنچ بھی سکتے ہیں اور زندگی کے مقصد کو پا بھی سکتے ہیں۔ اور ہے کہ زبوں قلبی میرا سچ ہے، زبوں قلبی میرا سچ ہے، میں اپنی ذات میں سائل۔ آپ کو کبھی یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا جو قلب ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہو چکا ہے۔ آپ ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکے ہیں جہاں آپ کے قلب کے اندر وہ بات ہی نہیں ہے جو ایک بندہ مومن کے قلب کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہیں تو پہچان جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ تم چاہے دنیا کے سامنے جو مرضی ڈھونگ رہے چاہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارے اندر ایک مفسد ہے، تمہارے اندر ایک فاسق ہے، تمہارے اندر ایک شرک خفی کرنے والا شخص ہے، اور تم اپنی ذات کے اندر ابھی ایک سائل ہی ہو۔ ابھی تمہارے اندر ایسا کچھ نہیں ہے کہ تم کسی کو کچھ دے سکو، ابھی تو تم خود مانگتے پھر رہے ہو کہ میرے قلب کو کچھ مل جائے۔ تو یہ بھی ایک جرنی ہے، مختلف شے جو پیچھے میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ مختلف سٹیجز ہیں آپ کی سیلف ٹرانسفارمیشن کی، مختلف سٹیجز ہیں جو آپ کو مختلف جگہوں پر پتہ چلتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک سٹیج ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زبوں قلبی میرا سچ ہے، میں اپنی ذات میں سائل۔ اور ہے کہ جلی جب شمع غم مجھ میں، جلی جب شمع غم مجھ میں، دمکتا ہی رہا یہ دل۔ یہ ایک اور سٹیج ہے کہ جب آپ کے دل کے اندر تاریکی ہوتی ہے تو آپ کے دل کے اندر پہلی روشنی کہاں سے آتی ہے؟ غم وہ تحریک ہے جو آپ کے قلب کے اندر آتش کریٹ کرتا ہے، غم وہ تحریک ہے جس سے گرمائش پیدا ہوتی ہے، جس سے پہلی آگ نکلتی ہے۔ تو جب شمع غم آپ کے دل میں جلتی ہے، جب پہلی دفعہ آپ تکلیف سے گزرتے ہیں، جب پہلی دفعہ آپ کو کوئی روگ لگتا ہے، اس کے بعد ہی آپ کے دل میں روشنی ہوتی ہے اور آپ کا دل دمکنا شروع ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے زندگی میں صرف خوشیاں دیکھی ہیں، میں نے ان کو ہمیشہ سطحی ہی پایا ہے، میں نے ان کے اندر کبھی ڈیپتھ نہیں پائی۔ لوگ صدموں، وہ میرا ہی ایک شعر ہے یہ غالباً، کہ لوگ صدموں کے پلے ہوں تو رواں ملتے ہیں، یہ مصرع ہے کہ جب صدموں میں آپ پلے ہوتے ہیں تو پھر آپ میں روانی آتی ہے، پھر آپ وہ شمع غم آپ کے اندر جلتی ہے اور آپ کا دل دمکنا شروع ہوتا ہے۔ اور ہے کہ کبھی تھک کر گرا گر میں تو ملنے آ گئی منزل۔ جب آپ کے اندر ایک منزل کی شدید خواہش ہوتی ہے اور آپ اس کے لیے چل رہے ہوتے ہیں اور آپ صحراؤں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو پار کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آپ اپنی ذات کے اندر ہر طرح کا سفر کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ تھک کر گر بھی جائیں تو منزل خود آپ کے پاس آتی ہے، آپ کی ایک طرح سے ڈھارس بندھاتی ہے، نظر آتی ہے آپ کو کہ دیکھو میں پاس ہی ہوں، تو میری طرف آؤ۔ کیونکہ جیسے منزل کو آپ کو منزل کی طلب ہوتی ہے، اسی طریقے سے منزل کو بھی آپ کی طلب ہوتی ہے، منزل بھی آپ کو بلا رہی ہوتی ہے۔ ہر شخص منزل تک پہنچنے والا نہیں ہوتا، ہر شخص پامال رستوں سے ہٹ کر دور دراز کے مقامات تک نہیں پہنچنا چاہتا۔ تو منزل بھی اتنا ہی خوش ہوتی ہے جب کوئی شخص ایسا ہو جو اس منزل تک پہنچنے کی ہمت رکھتا ہو، کاوش رکھتا ہو، اور وہ پھر اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ اور ہے کہ تجھے کیا چاہیے مجھ سے، بتا کس غم کے ہے قابل، کہ جب آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے زندگی کا مقصد بتاؤ، تو پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے چاہیے کیا، تم کس غم کے قابل ہو، اس لیے کہ میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں تمہیں اٹھا کر دوں اور تم کچھ بن جاؤ، میں تمہیں کچھ اٹھا کے دوں اور اس سے تمہیں کچھ حاصل ہو جائے، میں تمہیں کچھ پلاؤں اور تمہارا قلب روشن ہو جائے۔ تم یہ بتاؤ کہ تم کتنا غم اٹھانے کے قابل ہو، تم یہ بتاؤ کہ تم کتنا درد اٹھانے کے قابل ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پر ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کا ساتھ آخرت میں بھی نصیب ہو۔ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس بات کا دماغ میں خیال رکھنا کہ مجھ سے اگر تم محبت کرتے ہو تو پھر تمہاری طرف تکلیفیں ایسے آئیں گی جیسے پانی نشیب کی طرف آتا، اس لیے کہ جو آپ نے منزل کا اونچی منزل کا انتخاب کر لیا ہے، وہ اونچی منزل حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ غم سے نہیں گزر سکتے۔ تو پھر تو جو آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ جی مجھے کچھ چاہیے، آپ کہتے ہیں بھائی یہ بتاؤ تم کتنا غم اٹھانے کے قابل ہو، جتنا غم اٹھانے کے تم قابل ہو اتنا میں تمہیں دے دیتا ہوں، کیونکہ سفر تو تم نے کرنا ہے۔
اگر غم نہیں اٹھا سکتے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی منزل نہیں ہے، تم کہیں نہیں پہنچ سکتے۔ اور مقطع ہے کہ عماد اتنا شکستہ دل اداسی کی طرف مائل، کہ ایک طرف تو دل شکستہ ہو جاتا ہے کبھی، اور جب وہ دل پوری شکستگی کی حالت میں ہوتا ہے، لگ رہا ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر کچھ نہیں بچا، اب یہ ٹوٹ جائے گا، تو کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر ہی دوبارہ بننا ہے، اس سفر کے اندر خود کو ختم کر لینا ہی بقا پانے کے برابر ہے، تو پھر وہ شکستہ دل ہونے کے باوجود مزید اداسی کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ دل مزید اداسی کے راستوں پر چلنا چاہتا ہے۔ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ان اداسی کے راستوں پہ مجھے حکمت ملے گی، ان اداسی کے راستوں پر مجھے زندگی کا شعور ملے گا، زندگی کا مقصد ملے گا۔ عماد اتنا شکستہ دل اداسی کی طرف مائل۔ انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔